بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، آج کا عنوان بہت ہی اہم، بڑا علمی اور مختلف غلط فہمیوں کے ازالے کا پیش خیمہ۔ ہم گویا کہ ایک ایسے موضوع کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں کہ اگر اس کو تفصیل کے ساتھ سنا اور سمجھ لیا جائے تو آئندہ دنوں میں بہت سی غلط فہمیاں خود بخود زائل ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اور آسمانی مذہب کی اتباع کرنے والی آج جو تین امتیں ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، اس وقت روئے زمین پر کوئی چوتھی ایسی امت موجود نہیں ہے جس کا رشتہ کسی آسمانی کتاب سے ہو، جس کا رشتہ کسی ایسے رسول سے ہو جس پر کوئی مشہور کتاب نازل ہوئی ہو اور یہ امت اس نبی اور پیغمبر سے اپنا رشتہ تسلسل کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو خداوند قدوس نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کے اوپر قرآن مقدس جیسی پاکیزہ کتاب نازل فرمائی، تو یہ بڑا اہم سوال تھا کہ مذہب اسلام پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ اور یہ سوال آج بھی برقرار ہے کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے بارے میں مذہب اسلام اور مسلمان کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کی پہلی کڑی ہے کہ ہم پچھلے انبیاء کرام کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ ہم انبیاء کرام کی عظمت میں، ان کے احترام میں کوئی فرق کے روادار نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ اور پچھلے انبیاء کرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو قرآن نے بھی اس کا جواب دیا ہے، اور ہم مسلمان بھی اس گستاخی کے ازالے کے مکلف۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کی دو قومیں دو کناروں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک قوم عیسائی جس نے محبت میں غلو کیا اور ان کو خدا کی خدائی میں شریک مانا، خدا کا بیٹا مانا، اور ان کے اندر خدائی صفات کا عقیدہ رکھا، وہ بھی ایک غلو کے مقام پر کھڑے ہوئے۔ دوسری جانب یہود، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد قرار دیا، اور گویا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بلا باپ کے پیدا ہونے والا بچہ ناجائز کا ہوتا ہے۔ ہم ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں، پھر اختصار کے ساتھ وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جس سے انشاءاللہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا، ہماری آسمانی کتاب قرآن مقدس کا کیا نظریہ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئے گا۔ جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 35، اس میں قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ بیوی مریم کی والدہ عمران کی اہلیہ، حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، اپنے وقت کے تعلیم یافتہ تھے، اس وقت کے لوگوں میں محترم تھے،
ان کی اہلیہ محترمہ حمل سے ہیں اور شوہر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اہلیہ محترمہ نے امراۃ عمران نے پروردگار سے یہ منت اور نظر مانی کہ پروردگار اگر مجھے بچہ نصیب ہوتا ہے میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ وقت قریب آیا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، ولادت کے بعد بجائے بچے کے بچی کی پیدائش، وہ غمگین ہوئی، مغموم ہوئی۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے جو ارمانات تھے، جذبات تھے کہ میرا بیٹا بیت المقدس کا خادم بنے گا، وہ تو پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ بچی پیدا ہو۔ قرآن کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، مریم کی والدہ امراۃ عمران تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری منت کامیاب نہ ہو سکی، میری منت بامراد نہ ہو سکی اور میرے ارمان پورے نہ ہو سکے، لیکن تمہیں نہیں معلوم وہ بیٹا ایک عام انسان ہوتا، یہ بیٹی اس پیغمبر کی ماں بننے والی ہے جس کو خداوند قدوس مستقل شریعت دے گا، جس کے ماننے والی امت دنیا کے اندر بڑی امت ہوگی اور جس کی پیدائش کو خداوند قدوس اپنی قدرت کا مظہر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بالآخر یہ بچی بڑی ہوئی۔ بیچ میں ایک آدھ باتیں اور عرض کر دوں، جب بچی کی پیدائش ہو گئی تو ان کی ماں نے جا کر بیت المقدس کے خدام سے، اس کے ذمہ داروں سے عرض کیا اس بچی کی دینی تعلیم و تربیت کی آپ لوگ فکر کیجئے، بالغ ہونے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ وہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی، چونکہ بچی کے وہ خالو تھے، گئی انہوں نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا، اس میں اس بچی کو رکھتے تھے اور خداوند قدوس کی جانب سے اس بچی کی نشو و نما اور پرورش کا خصوصی انتظام تھا۔ قرآن کہتا ہے خداوند قدوس نے اس بچی کی پرورش کا خصوصی نظم کیا۔ حضرت زکریا جب کہیں باہر جاتے تو اس کمرے میں جو محراب قرآن نے کہا اس کو باہر سے بند کر دیتے، لوٹ کر آتے تو بیٹی مریم کے پاس بے موسم کے پھل ان کو نظر آتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، وہ بچی کہتی اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے بے موسم کے پھل دے۔ یہ بچی بڑی ہوئی، ایک دن اپنے گھر کے مشرقی جانب پردہ لگا کر غسل کرنے جا رہی تھی، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں، جبرائیل امین انسان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بیوی مریم گھبرائیں، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو، ہٹ جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا تم فکر مت کرو، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اور فرشتوں کے ساتھ پردے کے مسائل نہیں۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2 اسی مضمون سے قرآن مقدس ان حالات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یاد کرو مریم کی اس وقت کی اس کیفیت کو جب اپنے مکان کے مشرقی جانب ایک پردہ لگا کر غسل کرنے جا رہی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردہ لگا لیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے روح الامین کو، جبرائیل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک صحت مند ہٹے کٹے انسان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ سوال پیدا ہوا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا لأہب لک غلاما زکیا، میں تجھ کو ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا۔ انہوں نے کہا مجھ کو بچہ کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، بچہ کیسے ہوگا؟ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، اور میں کوئی آوارہ بدچلن خاتون بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا قال کذالک، دیکھو مریم، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ
شریف لوگوں کے ہاں بچے کی پیدائش کا جو ظاہری سبب ہے وہ مرد عورت کا ملاپ، جس کو نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ قرآن نے سورۃ دہر میں کہا مرد عورت کے اختلاط سے انسان کی پیدائش ہوتی، لیکن جب اللہ چاہے تو اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ جو خدا نطفے کے اندر روح پھونکتا ہے اور وہ نطفہ انسان بنتا ہے، کیا وہ خدا نطفے کے بغیر کسی عورت کے اوپر پھونک ڈلا کر کے فرشتے سے بچہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کا یہ حصہ ہے۔ بی مریم نے پوچھا خدا بند قدوس ایسا کیوں کر رہے، اس قدرت کا مظاہرہ میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب دیا لنجعلہ آیۃ للناس، ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ وکان امرا مقضیا، مریم فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرشتہ پھونک مار کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوا، بچے کی پیدائش کا درد محسوس ہوا، گھر سے نکلی، کھجوروں کے باغ کی جانب چلیں، فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، وہاں ایک پیڑ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ درد کی تکلیف بھی ہے، یہ احساس بھی ہے، مرد کے اختلاط کے بغیر، شادی کے بغیر بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جب میں بچے کو لے کر سماج کے بیچ میں جاؤں گا، لوگ برا بھلا کہیں گے، کیا منہ دکھاؤں گی اپنے گھر والوں کو اور کیا منہ دکھاؤں گی اپنی سماج کو؟ اسی فکر میں اور غم میں کہہ رہی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ کے تنے سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اس فکر میں ہے بچے کو لے کر جاؤں گی، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور اسی غم میں کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں پہلے ہی مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، لوگ بھلا کے بیٹھ گئے ہوتے۔ فناداها من تحتها، جبرائیل امین نے قریب آ کر نچلے حصے سے آواز دی اللہ تحزنی، غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھو تمہارے پاس چشمہ ابل رہا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، پکے تازے کھجور گریں گے۔ بی مریم نے عرض کیا میں بچے کی پیدائش کے بعد نڈھال ہوں، کمزور ہوں، میں کھجور کے پیڑ کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جواب ملا تم ہاتھ لگاؤ، گرانا ہمارا کام ہے۔ کھجور کے پیڑ کو ہاتھ لگایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، پکی ہوئی تازی کھجوریں ٹپ ٹپ گری۔ حکم ہوا کلی وشربی وقری عینا، کھجور کھاؤ، چشمے کا تازہ پانی پیو اور تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام دو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اب تم اٹھ کر اپنی بستی میں جاؤ، فإما ترجن من البشر أحدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب تم سے کسی انسان کی ملاقات ہو تو اس سے کوئی گفتگو مت کرنا اور کہنا میں نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، نظر مان رکھی ہے۔ آئی بچے کو گود میں لے کر آئیں، فاتت به قومها تحمل، بیوی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر اپنی بستی میں لوٹ کر آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، اے مریم تم نے کیا نچلی حرکت کی، گھناؤنی حرکت کی ہے، گندی حرکت کی ہے، تمہارے گھر والے ایسے نہیں تھے، تمہارے ماں باپ تم کو پال پوس کر اس دن کے لیے جوان کیا تھا کہ تم یہ کام انجام دو۔ فاشارت الیہ، بیوی مریم نے بجائے خود جواب دینے کے اشارہ کیا بچے کی جانب۔ قوم اور ناراض ہوئی، غلطی تم نے کی ہے، الزام بچے کو دیتی ہو۔ لیکن جب بچے نے اپنی ماں کی گود میں سر اٹھا کر تقریر کرنی شروع کی، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سر اٹھا کر یہ الفاظ بولنے شروع کیے ہیں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لمبی گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے نقل کی ہے۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ عام واقعہ نہیں، بچہ اپنی ماں کی گود میں فصیح الفاظ میں تقریر کر رہا ہے اور اپنی ماں کے اوپر آنے والے الزام کا دفاع کر رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی زندگی ذمہ داری سرفراز کیا، اور پھر
قوم کے کچھ نالائقوں نے، خاص طور پر یہودیوں نے، مخالفین نے آپ کی مخالفت شروع کی اور آپ کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ زنا کی اولاد قرار دیا، آپ کو فتنہ پرور قرار دیا اور آپ کے خلاف رومی حکومت میں مقدمہ قائم کیا کہ انہوں نے باپ بیٹے میں جھگڑا کرا دیا ہے، ان کے آنے کی وجہ سے خاندانوں میں اختلافات ہو گئے ہیں، یعنی نظم و نسق بگڑ گیا ہے، واتاورن خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کو پھانسی دے دی جائے۔ رومی حکومت کے توسط سے ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کرا دیا گیا۔ یہاں پر رک کر آپ ایک بات سمجھیں، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خداوند قدوس کی قدرت کا مظہر، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات مختلف پہلو، قرآن نے ان کو معجزہ دیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر زاد اندھا، مادر زاد کوڑھی، جس کے علاج سے اطباء قاصر تھے، دنیا میں اس کا علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے یہ معجزہ دیا، آپ اندھے کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، آپ کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اور آپ قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اب آیا وہ مرحلہ، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی دینی چاہیے، اور خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا۔ جمعہ کا دن تھا، شام کا وقت تھا، یعنی دوپہر ڈھل چکی تھی، پھانسی کا فیصلہ ہوا۔ یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن چھٹی کا دن، اگر آج جمعہ کے دن پھانسی نہیں ہوتی تو اگلا دن تعطیل ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد آج کی آج پھانسی ہو جائے۔ عدالت شہر کے اندر ہے، پھانسی گھر شہر کے باہر ہے، تیزی کے ساتھ لے کر آپ کو چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شہر سے پھانسی گھر کی جانب تیزی کے ساتھ لے کر چلے، اور ان کو یہ فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دن ڈوب جائے اور آج پھانسی نہ ہو سکے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جس شخص کو پھانسی دینی ہوتی تھی، پھانسی کی وہ لکڑی صلیب، آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں، ان کے چرچوں میں، ان کے اسکولوں میں، ان کی تمام آفسوں میں وہ لکڑی صلیب جیسی بنی ہوتی ہے، یعنی وہ لکڑی ان کے یہاں بڑی محترم۔ دستور یہ تھا جس شخص کو پھانسی ہونی تھی، شہر سے پھانسی گھر تک وہ لکڑی وہی آدمی لاد کر لے کر چلتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام متوسط قد کے ہیں، نحیف البدن ہیں، کنوارے ہیں، ابھی 40 سال مکمل نہیں ہوا تھا، آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وہ لکڑی لاد دی گئی، چلو چلو تیز چلو تیز چلو۔ جب یہ صلیب وہاں پہنچے گی پھانسی گھر، تو پھانسی گھر کا عملہ اپنا کام شروع کرے گا۔ ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، آپ کو تماچے مارتا تھا، آپ کے چہرے پر تھوک دیتا تھا، اس نے کہا یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، میں صلیب لکڑی لے کر کے پھانسی گھر چلتا ہوں تاکہ وہ لوگ انتظامات کریں، تم پیچھے پیچھے ان کو لے کر آؤ۔ یہ لے کر پہنچا بڑے مجمع کے ساتھ، ان لوگوں کو جب صلیب ملی انہوں نے فوراً پھانسی کے پھندے کا انتظام کیا، ادھر سے یہ مجمع پھانسی گھر پہنچا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے، لیکن وہ شخص جو پیش تھا پھانسی گھر کے عملے نے اسی کو مجرم سمجھا، چونکہ دستور یہ تھا جو پھانسی کی لے کر آئے گا پھانسی اسی کو ہوگی، انہوں نے اسی کو پکڑا اور پھانسی پہ ٹانگنا چاہا۔ اس شخص نے مزاحمت شور کیا میں نہیں ہوں، لیکن پھانسی گھر کے عملے نے ایک نہیں سنا، اور اسی کو پھانسی ہو گئی، جشن منا لیا گیا۔ جب تمام چیزوں سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، یہ جو پھانسی دلانے والے تھے، کہ بھائی وہ جو بندہ آگے آگے آیا تھا پھانسی کی لکڑی لے کر صلیب لے کر، وہ کہاں ہے؟ تو پھانسی گھر کے عملے نے کہا کہ ٹنگا تو ہے پھانسی پر۔ لوگوں نے کہا تم نے کس کو ٹانگا؟ بولے جو صلیب لے کر تھا۔ ارے بھائی مجرم وہ نہیں تھا، مجرم پیچھے تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم؟ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اپنے آدمی کو ٹانگ دیا ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر عیسیٰ کو ٹانگا تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ یہ وہ گتھی تھی جو نہ یہود کے پاس اس کا حل تھا، نہ عیسائیوں کے پاس اس کا حل تھا۔ یہود شرمندہ تھے کہ ہم نے پھانسی تو دی، کس کو دی؟ عیسیٰ کو دی، تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ ہم نے اپنے آدمی کو پھانسی دی ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے نہیں اس کے بعد. عیسائیوں کو غلط فہمی یہ ہوئی تھی کہ عیسیٰ پھانسی پر ٹنگے اور اس کے بعد خداوند قدوس نے ان کو آسمان پہ بلا لیا. مسئلے کا صحیح حل نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا. یہ گتھی حل نہیں ہو پائی تھی. عیسائی عقیدت میں ان کو خدا کا مظہر مانتے تھے اور یہودی بدتمیزی کے ساتھ ان کو زنا کی اولاد کہتے تھے. قرآن نے سورہ نساء میں 6 پارے کے اندر اس سوال کا جواب دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ قتل کامیاب ہوئے نہ سولی دینے میں کامیاب ہوئے, گتھی الجھ کر رہ گئی. اپنے آدمی کو ٹانگا تو عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ کو ٹانگا تو ہمارا آدمی کہاں ہے. پھر ہوا کیا؟ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کو بھیج کر اسی پھانسی گھر سے سیدھا آسمان پہ اٹھا لیا. چھت کھلی اور آپ آسمان پر چلے گئے اسی جسم اور روح کے ساتھ جس جسم اور روح کو وہ لوگ پھانسی پہ ٹانگنا چاہ رہے. اب خداوند قدوس نے ان کو اپنے پاس بطور مہمان کے بلا رکھا ہے. قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تب خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتاریں گے اور پھر وہ تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پر رک کر میں اس بات کو پھر دہرا دوں, کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں. وہ دنیا بھر کی تعویلیں کرتے ہیں. قرآن کا لب و لہجہ آپ دیکھیے, وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ طاقتور ہے, اللہ با اختیار ہے. اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ اٹھانا نہ ہوتا, ایک روحانی سفر ہوتا, تو کان اللہ عزیزا حکیما کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی سی بات یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی قدرت خداوندی کا مظہر ہے. خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے, جس کو سورہ مریم کے اندر کہا لَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جب بھی مریم نے جبریل امین سے پوچھا کہ خداوند قدوس ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے, تو خداوند قدوس کی جانب سے جبریل امین نے جواب دیا, اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. جس طریقے سے خداوند قدوس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا, اسباب کی دنیا میں ایک رات میں مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے لوٹ کے آ جانا, یہ انسانی اسباب سے بالکل ماورا ہے اور بری. انسانی دائرہ اختیار سے یہ چیز باہر ہے. جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر لوگوں نے یہ کہہ کے اعتراض کیا کہ عقل کے خلاف ہے, ممکن نہیں ہے, تو خداوند قدوس نے جواب دیا تھا, تم جانے والے کو مت دیکھو, بلانے والے کو دیکھو. اور وہاں بھی خداوند قدوس نے کہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خدا ان سارے عیوب سے پاک, ان وسائط کا, ان واسطوں کا, ان اسباب کا بالکل محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے اپنی قدرت کا استعمال کر کے جس انسان کو چاہے آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے. وہ بات دیگر ہے کہ انبیاء کرام میں سے یہ شرف علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو حاصل اور نصیب نہیں ہو سکا. جس طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو زندہ آسمان پر بلا کر بطور مہمان کے رکھا نہیں گیا, آپ کو بطور مہمان کے رکھا گیا. خداوند قدوس کا اختیار ہے, اس کی قدرت ہے. اب آخری بات, اٹھائے گئے اتارے جائیں گے, ان دونوں باتوں میں کیا جوڑ ہے؟ چونکہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت یہ کہہ کر کی تھی کہ مسیح دو آنے والے ہیں, ایک سچا ایک جھوٹا. جو سچا مسیح ہے اس کو یہودیوں نے جھوٹا سمجھا, جھوٹا کہا, ان کے خلاف مقدمہ چلوایا, ان کو سماج مخالف قرار دیا, ان کو فتنہ پرور قرار دیا, ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کرایا. جبکہ وہی سچے مسیح تھے, مسیح ابن مریم سچے مسیح تھے. تم نے ان کو جھوٹا قرار دیا, تو خداوند قدوس نے کہا ہم عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیتے. اب انتظار کرو, قرب قیامت میں دوسرا مسیح آئے گا جو المسیح الدجال ہوگا, جس کا انتظار یہود یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے. اس دجال کی آمد کا انتظار عیسائیوں کو بھی ہے, یہودیوں کو بھی ہے, ہم کو بھی ہے. ہم اس کو فتنہ سمجھ رہے ہیں,
ہمارے پیغمبر نے اس کے آنے کی نشانیاں بتلائی ہیں، وقت بتلایا ہے، جگہ بتلایا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی بتلایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اتر کے اس کو کس مقام پر قتل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو نشان دی، مقام لد پر۔ لد تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے، ترقی یافتہ شہر۔ اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دوڑائیں گے، کہاں سے؟ دمشق سے۔ دمشق سے دوڑاتے ہوئے وہاں پر لا کر گرا کر اس کے سینے پر خنجر پیوست کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو جھوٹا کہا تھا، ان کی مخالفت کی تھی۔ جب سچ واقعتاً جھوٹا مسیح آ جائے گا، المسیح الدجال آ جائے گا، تو خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ امت محمدیہ میں، یہاں پر رک کر اس نازک پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں، امت محمدیہ میں امتی بنا کر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو نبی، لیکن بحیثیت امتی کے، یعنی صاحب شریعت نہیں ہوں گے، اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرائیں گے۔ آپ تشریف لائیں گے، اس وقت دنیا کے جو حالات ہوں گے بہت تفصیلات ہیں، پھر مسیح ابن مریم اور المسیح الدجال کا آمنے سامنے مقابلہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام المسیح الدجال کو قتل کریں گے، یہودی یا تو مارے جائیں گے یا چند تائب ہوں گے، تائب ہونے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوگی، عام طور پر جنگ میں وہ مارے جائیں گے۔ عیسائی جب ان کی آنکھ کھلے گی کہ ہمارے اصل مسیح، جن کو اب تک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ان کا قتل ہو گیا اور پھانسی دے دی گئی، وہ تو زندہ ہیں، وہ لوٹ کر آ گئے۔ جب ان کے اصل نبی آ گئے تو وہ سارے کے سارے اس وقت کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے، جس کو قرآن نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے تو وہ سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے شریعت محمدیہ میں اور مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہودی مارے گئے اور چند بچے وہ تائب ہوئے۔ دنیا میں تیسری کوئی آسمانی امت موجود نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی اور ایک مذہب پہ جھنڈا چل رہا ہوگا، وہ مذہب اسلام ہوگا، اس لیے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں آ چکے ہوں گے اور ہم مسلمان ان کی آمد کا اس حیثیت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں، جب تشریف لائیں گے شریعت محمدیہ پر خود بھی عمل کریں گے اور دنیا کے اندر اسلام کا وہ نفاذ کریں گے۔ اب پھر لوٹ کر آئیے انہی باتوں پر جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی۔ یہود وہ اپنے ضد میں، اناد میں، بغض میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد کہا، مخالفت کی۔ نصارہ محبت میں غلو کر گئے اور ان کو خدائی پرتو اور خدائی مظہر قرار دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مسیح بعینہ خداوند قدوس ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خدا اور مسیح ایک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ خدا کی خدائی 3 حصوں بٹی ہوئی ہے، خدا، مریم اور عیسیٰ۔ یہ عقیدہ جو ہے تثلیث والا، یہ اس کے ماننے والے دنیا کے اندر بڑی مقدار میں ہے۔ قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق غلو مت، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ یہ مت کہو کہ خدا کی خدائی 3 حصوں بٹی ہوئی ہے، انتہو، رک جاؤ اس بد عقیدگی سے، خیر لکم، اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، انما اللہ الہ واحد، خدا تو ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، اس لیے کہ سارے اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یہ جواب دیا تثلیث کے عقیدہ رکھنے والوں کو، اور یہودیوں سے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر پیش کیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودیوں کی بدتمیزی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ اپنی بدتمیزی پر مصر تھے کہ نہیں، جو بچہ بلا باپ کے پیدا ہو وہ ناجائز کا ہی ہوگا، حرام کا ہوگا، تو خداوند قدوس نے جواب دیا کہ اب تم بھی جگر تام کے بیٹھو،
اگر تم اس بنیاد پر عیسیٰ کو ناجائز کی اولاد کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں، تو آدم تو بغیر ماں باپ کے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ قرآن نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ وہ بات ہے، کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کی جائے گی، ان کی شان میں اگر حرف آ رہا ہوگا، کوئی بدتمیزی کر رہا ہوگا، کردار کشی کر رہا ہوگا، قرآن نے بھی اس کا جواب دیا اور ہم بھی اس کے دفاع کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم جس طریقے سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے سارے انبیاء کرام کو سچا مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امتوں نے تعلیمات کو ضائع کر دیا، امتوں نے انبیاء کرام کی زندگیوں کو محفوظ نہیں کیا، ورنہ ہمارے نزدیک عیسیٰ بھی سچے، موسیٰ بھی سچے، از آدم تا عیسیٰ سب سچے، اور ہم سب کی سچائی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تمام کتابوں کے سچے ہونے پر، تمام رسولوں سچے ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ ادیان مٹ گئے، وہ کتابیں مٹ گئیں۔ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی کتاب سچی باقی ہے اور کوئی دین، کوئی طریقہ زندہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان سچی اور پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، ان کے زندہ آسمان کو اٹھائے جانے کو اور دوبارہ قرب قیامت میں نازل ہونے کو اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں گے، اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ورنہ اگر اپنی محدود عقل کی روشنی میں اپنے معیار سے اس گتھی کو سلجھانا چاہیں گے، تو سوائے گمراہی کے اور سوائے جہنم گڑھے میں جانے کے اور کوئی مسئلے کا حل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو احباب دیوبند کے اندر اس سلسلے کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور اس سلسلے تا قیامت اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ اور پائندہ رہنے کے اسباب۔ مفتی محمد حذیفہ قاسمی، صدر انجمن احیاء سنت مہاراشٹر بھیونڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔